بلوچستان حکومت نے اخباری اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے جنگجوؤں کے ساتھ سیلفیاں، ویڈیوز یا تصاویر بنانے سے گریز کریں، کیونکہ اب اس عمل کو جرم قرار دے دیا گیا ہے اور ایسا کرنے پر کسی نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کی جانب سے اعلامیوں کے بعد حکومت بلوچستان نے اب ملک کے معروف اخبارات میں اشتہار دینا شروع کر دیے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کالعدم تنظیموں کے کارروائیوں کے دوران جنگجوؤں کے ساتھ تصاویر بنوانے والے کسی فرد کو جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری اسی فرد پر عائد ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیموں نے شہروں میں بڑی تعداد میں آنے اور وہاں کارروائی کرنے کے علاوہ شاہراہوں پر ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان واقعات سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بعض ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ عسکریت پسند لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں یا عام لوگ ان کے ساتھ ویڈیوز بنواتے ہیں۔ اگرچہ ان ویڈیوز اور تصاویر کی آزادانہ تصدیق نہیں کی گئی، تاہم بعض مبصرین یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ بلوچستان کے کچھ لوگوں میں بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے لیے ہمدردی ہو سکتی ہے اور وہ اسی لیے ان کے قریب آتے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ خوف کو قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد عام لوگوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اخبارات میں اشتہارات اس لیے جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کے دوران عام لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں جاری مسلح شورش کا آغاز 2000 کے اوائل میں ہوا تھا، تاہم 2018 کے بعد سے اس میں بعض نئے رجحانات سامنے آئے ہیں۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ 4 سے 8 بلوچ عسکریت پسند اجتماعی خودکش حملے کے طور پر شہری علاقوں میں سیکورٹی فورسز سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ بعض حملوں کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ اس طرح 2024 سے شاہراہوں پر ناکہ بندی کرنے اور شہری آبادیوں میں داخل ہونے کا رجحان بھی سامنے آیا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ کالعدم تنظیموں کے ارکان کے ساتھ نہ صرف ملتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ سیلفیاں اور ویڈیوز بھی بنواتے ہیں، جنہیں بعد ازاں سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز ضلع نوشکی کے علاقے شیر جان آغا کے مقام پر کالعدم BLA کے جنگجوؤں نے ناکہ بندی کی اور سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شہری محمود خان نے بتایا کہ جب مسلح افراد نے شیر جان آغا کے مقام پر اچانک آ کر کوئٹہ کراچی شاہراہ کی ناکہ بندی کی تو وہاں پکنک کے لیے آنے والے متعدد نوجوان ان کے پاس جمع ہوئے اور ان کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگوں نے پکنک کے لیے لائی گئی کھانے پینے کی اشیاء بھی عسکریت پسندوں میں تقسیم کی تھیں۔ اس کے بعد اضلاع گوادر اور مستونگ کے ڈپٹی کمشنروں کی جانب سے جاری اعلامیوں میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ عسکریت پسندوں کے قریب نہ جائیں، لیکن 14 جولائی سے حکومت بلوچستان کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ نصف صفحے پر مشتمل اشتہار کے مندرجات کے مطابق بلوچستان کے بعض علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران بعض شہری دہشت گردوں کے ہمراہ سیلفی، ویڈیوز اور تصاویر بنواتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ ایسے افراد تعزیرات پاکستان کے تحت معاون جرم تصور کیے جائیں گے۔ لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے دوران یا بعد ازاں کسی بھی مشتبہ جگہ پر موجودگی، ہجوم لگانا یا ویڈیو یا فوٹو بنانا نہ صرف قانونی کارروائی کا موجب بن سکتا ہے بلکہ فورسز کے فوری رد عمل کے دوران ایسے افراد گولی کا نشانہ بن کر اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ریسپانس میکانزم کے تحت کی جانے والی کارروائیوں کے دوران اگر کسی فرد کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری متعلقہ فرد پر عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ عوام سے اپیل کی گئی کہ سیکورٹی فورسز سے مکمل تعاون کریں اور کسی بھی غیر ضروری یا مشتبہ سرگرمی سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ جب دہشت گرد شہروں میں یا شاہراہوں پر آتے ہیں تو وہ عام لوگوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے
हाल ही में मस्तूंग में पेश आने वाले वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हमला आवरों के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन आम लोगों को बतौर शील्ड इस्तेमाल करने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों की मौजूदगी में कार्रवाई करे तो इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन मासूम है और कौन दहशतगर्द। वजीर आला ने कहा कि अगर किसी ऑपरेशन में कोई बेगुनाह शख्स मारा गया तो फिर इसे हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आला का कहना था कि अब अखबारी इश्तहार हुकूमत की जानिब से इसलिए दिया जा रहा है ताकि आम लोग इन दहशतगर्दों से दूर रहें, क्योंकि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस किसी तरह भी ये नहीं चाहते कि आम लोगों का नुकसान हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।